جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کے آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا تجھے یہاں بار بار، تیری کرنی کے ملے گی تجھے پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا نہ فرماتا تو نہ جانے ہم کہاں پر کہیں درخت کی پوجا کر رہے ہوتے، یا کہیں پر مورتی کی پوجا کر رہے ہوتے، یا کہیں سورج کی پوجا کر رہے ہوتے، یا کہیں آگ کی پوجا کر رہے ہوتے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ اس رب نے ہمیں دین جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مبارک اور مقدس جو زندگی دی ہے، 60 سال 70 80 سال، کسی کو 100 سال کی زندگی بھی کوئی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی دینے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ہی بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ ہماری پوری زندگی رب کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے۔ لیکن ایک نظر ہمارے معاشرے پر دوڑائیے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، چاہے 7 8 10 سال کا بچہ ہو یا 15 20 سال کا نوجوان ہو، نوجوان سے لے کر ایک 80 سال کے بزرگ انسان تک، اگر اس کو پوچھو گے تو اس کو بس یہی فکر لگی ہے کہ زندگی میں کس طریقے سے دھن دولت کو جمع کیا جائے اور بڑی سی کوٹھی کو بنا دیا جائے۔ میرے دوستوں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو اگر ہم اپنے مرنے سے پہلے اگر پورا کر لیں گے تو ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اس مقصد کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور اس دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر زندگی گزار کر چلے گئے تو ہماری دنیا تو اگرچہ پیسہ کما لیا ہے، دنیا میں عیاشیاں کر کے چلا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا تجھے حساب دینا پڑے گا، ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا کہ تو نے زندگی کس کام کے لیے گزاری ہے، اور میں نے تجھے زندگی جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کے اوپر تو نے چل کر زندگی گزاری ہے یا دوسرے راستے پر چل کر تو نے زندگی گزاری ہے۔ انسان سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہ ہو۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی 60 70 سال 100 سال کی، میں نے تجھے پیاری جو زندگی دی تھی، اس زندگی کو تو کہاں پر گزار کے آیا ہے؟ ایک ایک منٹ کا اور ایک ایک سیکنڈ کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔
ہم تو جوانی ایسے عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، ہائے مال، ہائے دھن دولت، ہائے میرا پیسہ، ہائے میری اولاد، ہائے 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 کرتے کرتے ایک وہ دن آتا ہے کہ انسان اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلا جاتا ہے، نہ ساتھ میں کوٹھی جاتی ہے، نہ ساتھ میں بنگلہ لے جاتا ہے، نہ ساتھ میں روپیہ اور پیسہ لے جاتا ہے، تمام کی تمام چیزوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلا جاتا ہے۔ کس کے لیے تم نے کمایا؟ کس کے لیے تم نے اپنی زندگی کو برباد کیا؟ کس لیے تم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو ناراض کیا؟ تم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے، تم نے جو کمایا وہ اپنی اولاد کے لیے کمایا، تم نے اتنی بڑی حویلی بنائی، اپنی اولاد کے لیے بنائی، کل قیامت کے دن اس کا حساب تیرے سے لیا جائے گا۔ باپ تو اتنی بڑی حویلی کھڑی کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بیٹے اس میں زندگی بسر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اس سے باپ سے سوال کیا جائے گا، تو نے یہ جو بنگلہ بنایا تھا یہ حلال کے پیسوں کا بنایا یا تو نے حرام کے پیسوں کا بنایا تھا؟ تو نے پیسہ کہاں سے کمایا اور تو نے کہاں پر پیسہ خرچ کیا ہے؟ یہ بھی وہاں پر سوال کیا جائے گا۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی کہاں پہ گزر رہی ہے؟ ہر انسان آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ میرے دوستوں، اگر ہم یوں ہی آخرت کو بھول کر زندگی گزار کر چلے گئے تو میرے دوستوں ہماری زندگی میں تو ہم ناکام ہو گئے بلکہ ہماری آخرت بھی ناکام ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہمارے پاس اللہ نے ابھی مہلت دے رکھی ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنی زندگی کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آج امت میں جو گمراہیاں پھیل رہی ہے، ہر انسان پریشان ہے، کسی کو بھی پوچھو کہتا ہے کہ مولوی صاحب بہت سارا پیسہ کماتا ہوں لیکن میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں چین و سکون نہیں رہتا ہے، گھر میں ہر وقت کچ پچ رہتی ہے، نہ جانے میرا بھائی میرے سے لڑائی کرتا ہے، ساس بہو کا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، کبھی یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے؟ اگر ہماری زندگی شریعت کے مطابق گزرتی، اگر ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی، اگر ہمارے گھروں میں احادیث نبویہ کی تعلیم ہوتی تو اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں یہ جھگڑے نہیں ہوتے، ہمارے گھر خوشگوار بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں محمد عربی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ آج ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آ رہی ہے، ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہے، ہر انسان مصیبتوں کے مارے پریشان ہے، کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میری زندگی میں میں پریشان ہوں۔ کوئی تو زندگی سے پریشان ہو کر اپنی آتم ہتیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم دین سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر باپ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر یہ مشورہ تو کرتا ہے کہ بیٹا آج اس مہینے میں ہم نے اتنا کمایا ہے، اس مہینے میں اتنے پیسے وہاں پر خرچ کرنے ہیں، اتنے پیسے اس سے ہم نے لینے ہیں، اس کو اتنے پیسے دینے ہیں، لیکن کبھی اپنے باپ نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت نہیں کی بیٹا تو زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن میرے سے سوال کیا جائے گا۔ باپ جنت میں جا رہا ہوگا، وہاں پر بیٹا گریبان پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا کہ ابا جان تو جنت میں جانے کے لیے چل رہا ہے، تو نے زندگی میں میری تربیت نہیں کی، اگر تو زندگی میں مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرواتا، قرآن کریم کی مجھے تعلیم دیتا تو آج تجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، تو بھی جنت میں چلا جاتا اور میں بھی تیرے ساتھ جنت میں جاتا۔ تو نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی، تو نے مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں کیا، اس لیے تجھے جنت میں جانے سے آج روکا جا رہا ہے، تو سے آج سوال کیا جا رہا ہے کہ تو نے زندگی میں اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسکول نہ جانے کتنا دور بھیج دیتے ہیں، وہاں تک جانے کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، وہاں واپس آنے کا گاڑی کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اس دنیا کو کمانے کے لیے، بیٹے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس دنیا کی نظر میں بیٹے کو اچھا انسان بنانے کے لیے، بچے کو ایک دنیا کی ڈگری دینے کے لیے ہم کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم آج مر جائیں گے تو ہمارے ثواب جاریہ اور ہمارے صدقہ جاریہ یہ بیٹا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر ہم مر جائیں گے تو ہم نے اپنی دنیا میں کسی نیک اولاد کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟
اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو نیک بناؤ۔ تم تو دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہ بیٹا تمہارے پاس تمہارے جانے کے بعد تمہیں یہ ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اسی لیے میرے دوستوں، ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ اپنے آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر کرنی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ مسجد میں آئے گا تو شور کرے گا۔ ارے میرے دوستوں، اگر بچہ مسجد میں نہیں آئے گا تو آگے چل کر تم جب بچہ بڑا ہو جائے گا، اس میں مسجد میں آنے کی عادت نہیں بنے گی، پھر تم کہو گے کہ آ جا بھائی نماز کے لیے آ جا، میرا بیٹا تو نماز کے لیے آ جا، پھر وہ کیسے آ جائے گا؟ اس کی زندگی میں تو نے بچپن سے یہ عادت نہیں ڈالی۔ کہتے ہیں کہ صحبت سالے تورا سالے کنند، صحبت تالے تورا تالے کنند۔ اگر تم اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ گے، اگر تم اپنے بچوں کو دیندار لوگوں کی صحبت میں بٹھاؤ گے، اگر تم اپنے بچوں کو مسجد میں لے آؤ گے، تو تمہارے بچوں کی یہ عادت بن جائے گی، پھر یہ کبھی اپنی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم اس ڈر کے مارے بچوں کو مسجد میں نہیں لے آتے کہ بچہ شور کرے گا ہماری نماز خراب ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، بچوں کے شور سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں حضرت حسن اور حسین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں آیا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تھے، اوپر پیٹھ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو لمبا کر لیا کرتے تھے۔ کبھی بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ چل پیچھے ہٹ جا، تمہاری وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہے۔ بچوں کی وجہ سے نمازیں خراب نہیں ہوتی۔ اگر آج تم بچوں کو مسجد میں لے آؤ گے، باپ انگلی پکڑ کر اپنے بیٹے کو مسجد میں لے آئے گا، روزانہ لے آئے گا، بچے کی یہ عادت پڑ جائے گی، نماز پڑھنے لگ جائے گا، جب بڑا ہو جائے گا تو یہ خود بخود چل کر مسجد میں آ جائے گا۔ آج مسجدیں ویران کیوں ہے؟ آج مسجدیں خالی اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دی، اس لیے بچہ ٹائم پر اسکول تو پہنچ جاتا ہے، لیکن بچہ ٹائم پر نماز کے لیے نہیں آتا ہے۔ اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹا نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر گھر میں دین نہیں ہے تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ بچے کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ سب سے پہلے جو بچہ اگر ڈھنگ سیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہوگی، اگر ماں اچھے اخلاق والی ہوگی تو یہ بچہ بڑا ہو کر اچھے اخلاق والا بنے گا، اچھے کردار والا بنے گا۔ اگر ماں دیندار ہوگی، 5 وقتہ نماز کو پڑھنے والی ہوگی تو یہ بچہ بھی ماں کو دیکھ کر ماں کے ساتھ نماز پڑھے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا تو مسجد میں چل کر نماز کے لیے آ جائے گا۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ میرے دوستوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ آنا نہ ہوگا تجھے یہاں بار بار، تیری کرنی کے ملیں گے تجھے پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں آج جو کچھ کر لیا ہوگا، اگر ہمارے مرنے کے بعد بس یہی کام آ جائے گا، اگر ہم نے کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر ہم نے کچھ ایسا کام کیا ہوگا جس کو صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ کہتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ اگر ہم نے کسی کو علم سکھایا ہوگا، یا اگر ہم نے نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑا ہوگا، یا ہم کوئی ایسا کام کر جائیں ہمارے جانے کے بعد وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہمارے مرنے کے بعد ان 3 چیزوں کا ثواب ہمیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ میرے دوستوں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ میرے دوستوں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ ہر انسان آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی کسی انسان کو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی ہے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ تو ہمیں ڈراتے ہو، آپ تو ڈرانے کی باتیں کرتے ہو۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کو ڈرایا کرتے تھے، آخرت کے دن سے ڈرایا کرتے تھے کہ صحابہ کی جماعت، کل قیامت کے دن تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کو دین کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو شریعت کی تعلیم دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینی پڑے گی۔
میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب اپنی آخرت کی فکر کریں. مجھے بھی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, آپ نے بھی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اگر یہ دنیا کسی کے ہمیشہ ہمیش رہنے کی جگہ ہوتی وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے لیے ہوتی. وہ بھی آئے اور دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. اسی لیے ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا. ہمیں جانے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی ہے. آخرت کی تیاری ہم کیسے کریں؟ ہمیں نمازوں کو پابندی سے پکڑنا پڑے گا. ہم باقی چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز کا چھوڑنا گناہ نہیں سمجھتے ہیں. ایک انسان چوری کر لیتا ہے, ایک انسان زنا کر لیتا ہے, ایک انسان کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے, کسی کا مال کھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گنہگار ہے, لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے گویا کہ اس نے کفر کیا, وہ اسلام سے نکل گیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے جان بوجھ کر زنا کیا وہ اسلام سے نکل گیا, نہیں کہا. کسی وقت اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا وہ اسلام سے نکل گیا, نہیں. اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا فقد کفر, گویا کہ اس نے کفر کیا, وہ اسلام سے نکل گیا. اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے کہ نماز کی جو فرضیت ہے یہ ہمیں ہر انسان کے اوپر فرض ہے, چاہے مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو, ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے. اس کو ادا کرنا ضروری ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا. روز محشر کے جہاں قضاء بود اولین پرشش از نماز بود, سب سے پہلے محشر میں جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. اگر ہماری نماز درست نکلی تو باقی ہمارے تمام کے تمام اعمال درست نکلیں گے. اگر ہماری نمازوں میں گڑبڑی آئی, ایک دن نماز پڑھی, ظہر کی پڑھی تو اثر مغرب غائب ہے, عشاء کی پڑھی تو 2 دن مسجد میں نہیں آیا ہے. میرے دوستوں, اس طریقے سے ہم زندگی کتنے دن گزاریں گے؟ ایک نہ ایک دن ملک الموت حاضر ہو جائے گا, گناہ پکڑ کر کہے گا کہ اب تجھے 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ تو توبہ کر لے. ملک الموت جب حاضر ہو جائے گا نا, کسی کو 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا کہ وہ صدقہ خیرات کر لے کہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے. ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی وقت ہے. اپنی زندگی کو راہ راست پر لاؤ. اپنی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارو. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنا کر زندگی نہیں گزارو گے تو خدا کی قسم ہماری زندگی بھی ناکام ہے, ہماری آخرت بھی ناکام ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا ہے. ہم نے آج ہی صبح حدیث پڑھی تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی, ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو. اگر کسی نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا, اپنی زندگی میں شرک والا کام کیا ہوگا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے. تمام کے تمام لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے. حضرت آدم بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی, آج میری خود کی جان کا کیا ہوگا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے. آخر میں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے لیے سفارش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کو اٹھاؤ اور ان سے پوچھو کہ مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو, آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. تمنا کرو, آپ کی تمنا پوری کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, ہر وقت اپنے دل کے اندر امت کا درد ہے. یا ربی امتی, یا ربی امتی, یا ربی امتی کہتے کہتے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. ہر نماز میں ہمارے لیے دعا کرتے تھے یا ربی امتی, کہ اللہ میری امت کے حال پر رحم کا معاملہ فرما, میری امت کے گناہوں کو معاف فرما. آج ہم ہیں یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ جانے دن میں کتنی
سنتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا کہ وہ نبی جو ہمارے لیے 63 سال رو رو کر زندگی گزار کر چلا گیا، کبھی ہم اس نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر ہمارے دل میں کبھی دکھ ہوا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر انہیں ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا۔ پیارا نبی رو رو کر دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، ہمارے اور آپ کے لیے رو رو کر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہم بھی اسی نبی کی امتی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں توبہ کا در کھلا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم آج پکے سچے دل سے توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔